السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان کی ساری خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ میں آپ سب کو رمضان کے چاند رات کو کون سی دعا پڑھنی ہے اور ایک خاص وظیفہ بتانے والی ہوں جو آپ سب کریں اپنے رزق میں برکت کے لیے، کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، کامیابی کے لیے وظیفہ ہے۔ تو رمضان آنے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، زیادہ سے زیادہ ہمارا رمضان بہتر سے بہترین جائے۔ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں میں سے کس کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ چلو ہم اس رمضان نہ کر سک رہے ہیں تو اگلے رمضان کریں گے، نہیں، کیا پتہ یہ وقت آخری ہے ہمارے لیے۔ تو ہم کہیں جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ شادی میں جا رہے ہیں، ہر اس چیز کی تیاری ہم کتنی پہلے سے کر دیتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں ایسا لینا ہے، ہمیں ویسا لینا ہے، یہ وہ کتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ وہ تو دنیاوی چیز ہے جس کی تیاری کا کوئی نہیں، پر ہم اپنی آخرت کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ کچھ چیزیں ہم اگر کہیں جا رہے ہیں تو وہ چھوٹ جاتی ہیں تو ہم وہ چیز وہاں لے سکتے ہیں، پر اگر کل آخرت میں ہم سے کچھ چھوٹ گیا تو ہم دوبارہ اس چیز کو کر نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سے اپنی معافی کی طلب کرنی ہے، اللہ سے اس رمضان اپنی مغفرت مانگنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اس تمام امت مسلمہ کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان عبادت کریں۔ اللہ کو رمضان کا مہینہ بہت پسند ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں فرض نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہمیں نفل نماز پڑھنے کا ثواب فرض نماز کے جیسا ملتا ہے، ذکر اذکار کرنے کا ثواب بہت زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، تراویح پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم جتنی عبادت کریں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ تو جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں یا سنیں، جب کسی سے سن بھی لیا، اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا ہے یا کسی سے سن رہے ہیں کہ ہاں رمضان کا چاند ہو گیا، تو آپ کو یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ رمضان کا چاند دیکھ یا سن لیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان اور سلامتی والا بنا دے، ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، یہ چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سورہ فتح پڑھنا ہے۔ سورہ فتح آپ کو 1 بار یا 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فتح پڑھنے سے آپ کو سال بھر ہر بلا، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر کوئی بھی پریشانی سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کو مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز ادا ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ آپ صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں یا تو پھر نارمل نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل ادا کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کو سورہ قدر 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے جو آپ کو سورہ قدر 21 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف۔ یہ وظیفہ کامیابی کے لیے، ہر دعاؤں کے لیے بہترین وظیفہ ہے، بہترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ آپ کو کامیاب، آپ کے رزق میں، آپ کے بزنس میں، آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ اپنے شوہر کے لیے کر سکتے ہیں یہ وظیفہ، ان کی رزق میں برکت کے لیے، اپنے گھر میں خیر کے لیے، آپ کچھ کرتے ہیں اس میں برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں برکت اور خیر عطا کریں گے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے یہ۔ تو ہم سب
یہ دعا چاند کا دیکھ کے پڑھنا ہے، پھر ہم کو یہ سورہ فتح پڑھنا ہے اور یہ نفل نماز ادا کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے دعا کیجیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ کر کے اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کامیابی صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ آپ کو رمضان کے مہینے میں استغفار اور درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنی ہے، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں۔ ویسے بھی میں بتاؤں گی کہ ہم کیسے کس طرح سے عبادت کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں ویڈیو آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ یہ دعا یاد کر لیں جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت، اسے ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کم سے کم ہم 100 بار روزانہ اسے پڑھیں۔ ہمیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہر روز 100 بار پڑھنا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں جو ہمیں روزانہ کیا جتنا سے زیادہ ذکر اذکار کرنا ہے۔ قرآن شریف تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے والی قرآن شریف پڑھیں۔ ہم فرض نماز تو ادا کریں گے، ہم نفل نماز پڑھیں، ہم سورتیں پڑھیں۔ وہ میں جس طرح سے میں عبادت کرتی ہوں یا میں کرتی ہوں، میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گی آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ تو آپ سب دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک دوسرا ویڈیو آئے گا۔ تب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔